حضرت حضور غوث پاک نے نظرت الی بلاد اللہ جمع کا خردرد کا حکم اتصالی، فرمایا میں نے رب کے سارے شہروں کو دیکھا، مجھے ایسے لگے جیسے ہتھیلی پر رئی کا دانہ پڑا، پھر مقام وہ مل جاتا ہے۔ میں نے بخاری شریف کی پچھلے جمعے حدیث پڑھی نا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر لیتا ہوں۔ جب اس کو میں پسند کر لیتا ہوں، وَقُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا کہ پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پاؤں تو کسی بندے کے ہوتے ہیں مگر طاقت خدا کی آ جاتی ہے۔ لیکن اگلی کا فَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ پر سوال کرے، کوئی چیز مانگے تو میں پھر اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ خدا کے حبیب فرما رہے ہیں لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، فرمایا کہ مِنْهُمْ برا، فرمایا کہ اگر یہ اللہ والے کسی بات کی قسم اٹھا لے تو رب ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا ان میں سے حضرت برا بھی شامل ہے۔ حضور کے صحابی تھے، وہ جو منہ سے نکالتے اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ لوگوں میرے کو سنو جوانوں، اپنے عقائد کو مضبوط کرو۔ عبادات ہیں اگر عقائد غلط ہے، عبادات کا عقائد پر انحصار ہے، اگر عقیدہ غلط ہے تو عمل کام نہیں آئیں گے۔ اگر عقیدہ درست، پہلے عقیدہ درست پھر عمل کی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ پہلے دین کو سمجھو پھر عمل کرو، بے سمجھی عمل کریں گے تو پھر کیا عمل کریں گے؟ اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث بھی کہہ رہی ہے اور قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے۔ تو اب بتاؤ، اگر اللہ کا ولی رب سے سوال کرے، کیا کرے بھلا؟ سوال۔ ولی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ولیوں کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن قرب الہی میں اتنا ہوتے ہیں، منہ سے جیسے نکالتے ہیں رب پوری کر دیتا ہے۔ اب ایسے ولیوں کے پاس جب ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر دعا کا کہتے ہیں، وہ جب ہمارے حق میں بولتے ہیں، اللہ کی قسم، میرے نبی کا فرمان سچا ہے، لو اقسم علی اللہ لأبرہ، جب رب کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں تو رب ان کی پوری کر دیتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حضور دعا کرو رب مجھے بیٹا دے، کہتے اللہ ان کو بیٹا دے، رب دے دیتا ہے۔ دولت دے تو دولت مل جاتی ہے، دولت عزت دے، دولت عہدہ دے۔ جو کچھ سوال کرو ولیوں کے پاس جا کے کہ حضور دعا کرے، جب وہ رب کی دربار میں دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا ہم ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، دعا ہم بھی مانگ سکتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، مگر ولی کی دعا کی ضمانت مصطفیٰ نے دی ہے۔ ان کی قبولیت کا مرتبہ، مقام، بلندی اور اجابت کا وہ نظارہ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ ولیوں کی دعا جو ہے وہ دربار رب العزت میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ سیاستہ کے علاوہ بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ اے لوگوں، میرے اور آپ کے غمخوار نبی، دلدار نبی، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غم بانٹنے والے محبوب خدا کی دربار میں ایک نبی نہ ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضور میری بینائی نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دعا منگوانے خود نہیں مانگ سکتے۔ اے کملا، جب ہم بیٹھے ہوں نا اللہ کے گھر میں، جماعت ہو رہی ہو، جماعت
اس کو اچھا سمجھ کے کہتے ہیں نا ہمارا امام عالم دین حافظ قرآن اور شریعت کا جاننے والا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا جو دین کو سمجھتا ہے. جب ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے ایک دم دعا کرتے ہیں، یہ نظریہ رکھ اس محفل میں امام نے ہی اور بھی کئی پاکان امت کے فرد بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ دعا کریں گے رب سے آمین کہیں گے میرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. ہم تو یہ انداز اپنا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اللہ اور وہ شخص بھی حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے حضور میں نبی نہ ہوں، کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، آپ دعا فرمائیں اور اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا سیابی اگر صبر کرے تو اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. کہتے ہیں حضور مجھے اللہ کی بارگاہ میں اجر بھی چاہیے پر بینائی کی دعا بھی فرمائیے. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سن میرے فرمان پر عمل کر، جا اچھی طرح وضو فرما، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی دربار میں دعا کر. کیا کر؟ دعا کر. وہ دعا میں آپ کو سناتا ہوں جو میرے نبی نے صحابی کو یاد کروائی. فرمایا کہنا اللہم اسألک واتوجہ الیک بمحمد لنبی الرحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر، محمد کو وسیلہ بنا کر. توجہ تو مولا میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں محمد کو وسیلہ بنا کر. یہ میں نہیں، خود نبی نے، کسی شیخ کا نہیں، مجتہد کا نہیں، کسی اور کا نہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر دعا یاد کروا رہے ہیں. لوگوں سنو میرے نبی نے جو دعا کا آغاز کیا فرمایا کہنا اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور نبی کو وسیلہ بنا رہا ہوں. اور پھر آواز دینا یا محمد یا محمد انی قد توجہت بکا قد توجہت بکا. اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں نبی کو وسیلہ بنا کے. اے محمد یا محمد، یہ یا محمد نبی نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ فرمایا میں تجھے دعا سکھا رہا ہوں، جا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، پھر نفل کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، رب سے ہم کلام ہو، پھر مجھے آواز دے یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا سکھائی. فرمایا مجھے آواز دینا یا محمد کہہ کر پکار کے اپنے رب کی دربار میں محو گفتگو ہو جانا. نبی کو پکارو یا محمد ہم آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہیں. یا محمد آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہیں. اللہ میرے حق میں میرے نبی کی سفارش قبول کر. میرے نبی نے یہ دعا سکھائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کے نام کا عالم یہ ہے تو جب نبی کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوں گے اور دعائیں کرتے ہوں گے تو وہ عالم کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. اللہ کی قسم یہ صحابہ کا عقیدہ، میرے نبی کی تعلیم، تبلیغ، درس، سبق، یہ دین، یہ اسلام، یہ عین ایمان ہے. دعا میں نبی کو پکار کے اپنی مشکل دربار رب العزت میں
پہ کہتا ہے خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، مولوی صاحب، اللہ آپ کے بچوں کو عزت دے، عظمت دے، لمبی عمر دے، صحت دے، اللہ کے نام پر 10 روپے دے دو۔ سخت سے سخت بندہ بھی اپنی اولاد کی محبت میں 10 روپے دے دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ سائل کا طریقہ ہے، اگر کوئی سیلاب سے کہتا ہے چوری صاحب 10 روپے نکالو، تو کہے گا دور ہو جائے، طریقہ ہے مانگنے کا۔ یہ دنیا میں مانگنے کا تو طریقہ آتا ہے، ان کے بچوں کی خوشامد کر کے اچھا خاصا خدمت لے لیتا ہے۔ رب کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ اس کو اپنے محبوب سے پیار ہے، جب اس کا ذکر کرتے ہیں ان کی محبت، ان کی رحمت ہمارے دامن مراد میں آ جاتی ہے، ہماری ہر مشکل کو حل فرمانے والا خود اللہ ہے۔ لیکن صدقہ رسول اللہ کا